اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو گائز ہم کرتے ہیں اپنی نئی فلم کا آغاز۔ یہ فلم ایک ایسی دنیا میں شروع ہوتی ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ اس تباہی کا الزام ایک بہت بڑے میٹیورٹ پر لگایا گیا ہے جو زمین پر آ کر گرا تھا اور ہر چیز کو راکھ بنا گیا۔ اب صرف ایک چھوٹا سا شہر باقی ہے جہاں کچھ زندہ بچ جانے والے لوگ رہتے ہیں۔ یہ لوگ چرچ کے پیروکار ہیں جن کی قیادت ایک پادری کرتا ہے جسے ڈی پیرک کہا جاتا ہے۔ یہاں کے اصول نہایت سخت ہیں اور ہر فرد کو بغیر سوال کیے ان پر عمل کرنا ہوتا ہے، مگر اسی شہر میں ایک چڑیل رہتی ہے جس کا نام گری ہے۔ وہ لوگوں کی خواہشات پوری کرتی ہے۔ چرچ کو لگتا ہے کہ لوگ اپنے مذہب کو چھوڑ کر گری کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے مانوس ہو رہے ہیں۔ اس لیے پیرک اپنے انفورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیتا ہے کہ گری کو قتل کر دیا جائے۔ انفورسز گری کو سب کے سامنے قتل کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ گری کو قتل کر کے واپس مڑتا ہے، گری اپنے پیروں کے نیچے کے سپورٹ بنا کر اپنی جادو ظاہر کرتی ہے۔ وہ ایک انفورس کو ہپناٹائز کرتی ہے اور اسے یہ وہم دکھاتی ہے کہ وہ مر رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے رسی پر گولی چلاتا ہے، مگر گولی گری کی رسی پر لگتی ہے جس سے وہ بچ جاتی ہے۔ پھر وہ ایک اور وہم دکھاتی ہے جس سے وہ انفورس کے بندے کو اپنے ساتھی کو گولی مار دیتا ہے۔ شور سن کر دوسرا انفورس والا آتا ہے اور سب سے پہلے اس فوجی کو مار دیتا ہے جو گری کے قبضے میں تھا۔ وہ گری کو تلاش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں۔ انفورس کو قتل کرنے کے بجائے اسے پھانسی پر لٹکا کر چلی جاتی ہے۔ اب سین کٹ ہوتا ہے اور ہمیں ہوٹس نامی ایک شخص دکھایا جاتا ہے جو ایک سرنگ کے قریب سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اچانک کچھ ڈاکو اس پر حملہ کرتے ہیں۔ ایک ڈاکو اس کی بندوق چھیننے کی کوشش کرتا ہے مگر ایک دو منہ والے سانپ کے حملے سے وہ مر جاتا ہے۔ ہوسٹ ڈاکوؤں کو مہارت سے مارتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک عام انسان نہیں بلکہ ایک بہترین باؤنٹی ہنٹر ہے۔ پھر دوبارہ گری کو دکھایا جاتا ہے جس سے ملنے ملکہ اور اس کا خاص آدمی آتا ہے۔ ملکہ چاہتی ہے کہ گری ایک شیفر کی طاقت اس کے لیے لے آئے۔ گری اس کے بدلے بھاری معاوضہ مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ یہ کام چاند کی رات کرے گی جو صرف چاند کے 6 دن بعد ہے۔ ان کے جانے کے فوراً بعد ملکہ کا خاص ایلچی آتا ہے اور گری سے کہتا ہے کہ وہ ملکہ کا یہ کام نہ کرے کیونکہ وہ اسے غلط لگتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ کہ گری بھی اس سے اتفاق کرتی ہے، لیکن چونکہ گری پر ایک لعنت ہے اور وہ کسی کی بھی خواہش کو رد نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اس آدمی کی خواہش کو بھی قبول کر لیتی ہے۔ اب کہانی میں ٹوئسٹ یہ ہے کہ گری کو ایک ساتھ 2 مختلف خواہشات کو پورا کرنا ہے۔ گری اپنی جادوئی طاقت کے ذریعے یہ حاصل کرنے کی لاکھ کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ گری اپنی جادوئی طاقت کے ذریعے پورے تباہ شدہ علاقے میں شیفر کو